اس سے پہلے بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے حج کی سعادت ملی، لیکن اس مرتبہ خاص طور پر جو انتظام اور انصرام میں نے دیکھا، ویل مینج، آرگنائزڈ، مطلب جو ماحول تھا وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین. خاص طور پہ وہاں کی انتظامیہ کا جو حاجیوں کے ساتھ رویہ تھا وہ بڑا پیارا تھا. بہت پیارے اخلاق سے وہ ملے، اور جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے. تو میں اس موقع پر وہاں کی انتظامیہ کو، سعودی حکومت کو، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنے بڑے ایونٹ کو انہوں نے جس احسن انداز سے نبھایا. اللہ انہیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. اور بالخصوص ایک اور چیز جو میں کافی ٹائم سے اب دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی زیارات ہیں جو پہلے کبھی ہم جاتے تھے جہاں پر جانا بڑا مشکل ہوتا تھا اور بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی، زائرین کو وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا اور شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے تھے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ان تمام جگہوں کو ریسٹور کیا جا رہا ہے، زائرین کے لیے کھولا جا رہا ہے اور وہاں بہت اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اس سے زائرین کو بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے. جو اتنا سب کچھ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، محبت کے لیے جاتے ہیں، ان تمام نقشے کفے پاک کو چومنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب جو میں دیکھ رہا ہوں یہ تبدیلی، یہ بڑی مثبت ہے. ایک گزارش اور میں وہاں کی حکومت سے ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تمام زیارتوں کو ریسٹور کیا جا رہا ہے، ایک ایسی زیارت جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جس کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیے، ہم صفا اور مروہ پہ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر، اللہ کی ایک نیک بندی بی بی ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں پانی کی تلاش میں. تو چونکہ اللہ کے حکم پر یہاں آئی تھیں، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑیں تو وہاں پر اللہ نے اپنی نشانی اسے اس جگہ کو قرار دیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ مقام کہ جہاں سید الانبیاء کی والدہ آرام فرما ہے، مقام ابوا، جہاں سید الانبیاء کی والدہ جب سید الانبیاء کو لے کر آ رہی تھیں اور آپ بیماری کے سبب آگے تشریف نہیں لے جا سکیں اور کس حال میں آپ کا وہاں وصال ہوا، تو بعد میں آقا کریم علیہ السلام خود وہاں تشریف لے گئے. تو اس زیارت گاہ کو، وہ سید الانبیاء کی والدہ کی قبر مبارک کو، میں چاہتا ہوں جہاں اتنی چیزیں آپ بنا رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ وہاں پہ بھی یہ سارا انتظام اور انصرام کیا جائے تاکہ لوگ جا کر وہاں سلام عرض کر سکیں اور دعا کر سکیں. پاکستان کی جو وزارت حج ہے انہوں نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سعودی گورنمنٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جتنے حجاج تشریف لے گئے اللہ سب کا حج قبول فرمائے، اور جو زائرین نہیں جا سکے میری دعا ہے اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنائے اور سارے انشاءاللہ قافلے کی صورت میں چلیں. مختلف ملکوں کے قافلے میں نے دیکھے تو میں نے دعا کی کہ ایک دن ادارہ تسلیمیات سے بھی قافلہ چلے. تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے. حاجی کا جو اصل امتحان ہے نا وہ حج کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے حجاج جاتے ہیں تو پہلے سب کی تیاری کرائی جاتی، تربیتی نشست ہوتی ہے، حجاج کو بلایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ کہ حاجی کا جو اصل امتحان ہے وہ حج کے بعد شروع ہوتا ہے. سارے مناسک ادا کر کے آخر میں جب وہ کنکریاں مار رہا ہوتا ہے شیطان کو، تو یہ کنکریاں مارنا کیا ہے؟ سمبل ہوتا ہے نا کسی چیز کو. آپ دیکھیں، ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ وہ اسٹیچو آف لبرٹی کہلاتا ہے، وہ ایک نشانی ہے. فرانس میں ایفل ٹاور ہے، فرانس کی پہچان ہے. برج خلیفہ ہے، امارات کی پہچان ہے. وہ یہ جو پھول ہار مجھے پہنائے گئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے محبت کی.
सभी भाई तशरीफ़ लाए, मुफ्ती साहब आए, दूसरे अहबाब तशरीफ़ लाए, तो मकसद क्या है? फूल पहनाने का, मोहब्बत का इजहार। लेकिन अगर कोई फूल के बजाय पत्थर मारे तो ये किस बात की अलामत होगी? नफ़रत की। हुज्जाज जो है जब मनासिक अदा करते हैं, और मनासिक में ये भी शामिल है कि वो जमरात में जाके कंकरियाँ मारते हैं। कंकरी जब मारते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और ये एक तरह से ऐलान होता है कि मैंने सारे मामलात कर लिए और आज से अब मैं तमाम शैतानी कुव्वतों से इजहार नफ़रत करता हूँ और ऐलान जंग करता। मतलब आपने जाकर जब ये अमल किया तो इसका मतलब है आपने ऐलान कर दिया कि आज से मैं रहमानी फ़ोर्स में बाकायदा शामिल हो गया हूँ और शैतानी तमाम कुव्वतों से ऐलान जंग है। तो जब आप ये अमल करते हैं तो आपको क्या लगता है जब आप वापस आएंगे तो वो जिसको आप पत्थर मार कर आए हैं वो भी तो सोचता होगा ना कि इतने साल तो यारी थी है? और आज अचानक से ये पत्थर बरसा रहा है मुझ पे। तो जब बंदा हाजी वापस आता है ना तो शैतान पूरी कुव्वत से वो चाहता है कि उसका हज ज़ाया करे। ख़ास तौर पे हुज्जाज को चाहिए कि जो शुरू के 41 दिन हैं, चूँकि वहाँ पे मैं देखता हूँ माशाल्लाह हुज्जाज बाकायदा बाजमात नमाज भी अदा कर रहे होते हैं, तिलावत भी कर रहे होते हैं, दुआ भी कर, एक माहौल होता है। लेकिन वापस आने के बाद 41 दिन ख़ास तौर पे अपनी प्रैक्टिस करें उन तमाम नेक आमाल की, खैर के कामों की, ताकि वो पुरानी आदतें ख़त्म हों और नई आदतें आपकी पुख्ता हों। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। आने के बाद अच्छी सोहबत इख्तियार की जाए। हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, आपने लिखा कि एक शख्स था, वो तवाफ़ खाना काबा में मसरूफ़ था। दाता साहब फरमाते हैं कि वह हाथ उठा के ये दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत अता फरमा, ए अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत अता फरमा। तो किसी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, ये मुताफ है, दुआएं कबूल होती हैं, अपने लिए दुआ कर। तो वो कहने लगा कि मैं अपने लिए दुआ तो करूं, अगर मैं सुधर गया और मेरे दोस्त ना सुधरे तो मैं वापस जाके वैसा ही हो जाऊंगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के लिए दुआ करूं ताकि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे दोस्तों को भी हिदायत मिल चुकी हो और मैं भी उनके साथ नेक ही रहूं। अब बंदा नेक कब बनेगा? जब वो बुरी गैदरिंग को छोड़ेगा। वहाँ तो आपने ऐलान किया कि हम रहमानी फ़ोर्स में शामिल हो गए, और आप देखिए कि भेड़िया हो, शेर हो, वो उस जानवर पर हमला करता है जो अपने झुंड से, अपने लश्कर से अलग हो जाए। वो जब अकेला इधर उधर होता है तो उस पर भेड़िया हमला आवर होता है। अगर नेक लोगों में बंदा रहे, आना जाना रखे, तो वो उसकी बैटरी चार्ज होती रहती है, ईमान ताज़ा होता रहता है। लेकिन अगर वो अच्छी सोहबत में ना बैठे, लेकिन माँ के पेट से तो कोई बुरा पैदा नहीं हुआ ना। ये जितने नशई आपको रोड पे पड़े हुए मिलते हैं, क्या ये आप बचपन से ऐसे थे? सोहबत की वजह से। तो हाजी को भी चाहिए कि आने के बाद अपनी सोहबत को, अपनी गैदरिंग पर नज़र डाले और अच्छे लोगों में, नेक लोगों में, जिस रूहानी और जिस नूरानी और जिस रहमानी फ़ोर्स में वो शामिल हुआ है उन्हीं में शामिल रहे, तो ईमान की हिफाजत होती रहेगी। अब मुझ समेत मैं चाहूँगा कि वो सब भी इन बातों का ख्याल रखें। आखिरी बात, और ये बात है मोहब्बत की, मुझे हज़रत मसरूर कैफ़ी साहब का ये शेर याद आ रहा है। उससे पूछो मज़ा मदीने का, रात जिसने वहाँ गुजारी हो। उससे पूछो मज़ा मदीने का, रात जिसने वहाँ गुजारी हो, और आपके इस ग़ुलाम के लब पर मरते दम तक दुरूद जारी हो। तहदीस नेमत के तौर पे ये एक छोटा सा एक वाक़या मैं अपने दोस्तों से, चूँकि मेरे एक दिल के करीब हैं और एक मेरे दाईं जानिब हैं दोनों, और अली भाई मेरे सामने हैं, और डॉक्टर साहब तो
رہتے ہی روبرو ہیں. کافی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو آج کل انہوں نے ایک اپلیکیشن وہاں کی گورنمنٹ نے بنائی ہے, اس کے ذریعے لوگ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں. ویس بھائی پہلے تو ہر کوئی 4 گھنٹے بیٹھ جاتا تھا, لیکن اب باقاعدہ ایک اپلیکیشن ہے, اس کے ذریعے 10-15 منٹ کا ٹائم ملتا ہے اور اس میں جا کر آپ بیٹھتے ہیں. تو کووڈ کے بعد جب بھی میری حاضری ہوئی تو میرے دوست سنگی بیلی سب جاتے, تو مجھے بھی وہ کہتے کہ بھئی آپ بھی یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, چلیں. تو میں ان سے یہ کہتا کہ یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے, بس یہاں تو جہاں موقع مل جائے. اور سچی بات پوچھیں تو ہمت نہیں ہوتی تھی, شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے. اس دفعہ یہ ہوا کہ آخری دن تھا ہمارے آنے کا, یعنی ہماری واپسی تھی, تو گروپ پہ میسیج آیا کہ تمام گروپ ممبرز کے لیے, جتنے مطلب اس گروپ میں لوگ شامل تھے, سب کے لیے ریاض الجنہ کا اجازت نامہ مل گیا. تو اس میں لسٹ آئی تو اس میں میرا نام بھی شامل. تو میں نے کہا یہ تو بلاوا آ گیا ہے آج تو. اچھا, مدینہ شریف کی ایک بات, بلکہ اس پورے سفر کی ہے, کہ جو بندہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے. کئی ہمارے دوست وہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے البیک کی خواہش کی, فوراً آ گیا. کسی نے کہا جی ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مطلب کوئی بریانی مل جائے, وہ آ گئی. جس نے جو مانگا اسے ملا. وہاں لوگ مانگتے کیا ہیں یہ بھی الگ الگ بات ہے, کوئی بریانی مانگ رہا ہے, کوئی البیک مانگ رہا ہے. تو میرے دل میں بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ حاضری تو نصیب ہوتی ہے, کچھ حضوری کے لمحات مل جائیں. تو اس مرتبہ کہ ایسا کرم ہوا کہ ہمارے پورا قافلہ جو ہے وہ مطلب گروپ جو ہے وہ ریاض الجنہ میں داخل ہوا, اور 15 منٹ کا 20 منٹ کا ٹائم تھا. تو الحمدللہ مجھے جالیوں کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملا. جیسے ہی وہ 10-15 منٹ گزرے تو آواز آئی کہ بھئی چلو چلیں خالی کریں, کیونکہ پیچھے دوسرا گروپ آنا ہوتا ہے. آواز میرے کانوں میں بھی آئی, لیکن میں بیٹھا رہا. پتہ چلا کہ وہ 15 منٹ گزر گئے, وہ پورا گروپ چلا گیا, نیا گروپ آ گیا, اور مجھے کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. اچھا, میں نے سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہو. اچھا, وہ صورتیں اور وہ سارے لوگ وہیں انتظامیہ کے لوگ میرے سامنے ہی کھڑے ہوئے, سب کو اٹھا رہے ہیں, بلکہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں. نہیں چھیڑا. دوسرا گروپ بھی چلا گیا, تیسرا. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آج مجھے اجازت مل ہی گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ یقین کریں کہ پھر رات کے 3 بج گئے, تہجد کی اذان ہوئی, میں بیٹھا رہا, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی اور میں اسی جگہ پہ بیٹھا رہا. پتہ نہیں کتنے قافلے آئے اور چلے گئے. یہ بتانے کا مقصد میرا کوئی اپنی بڑائی نہیں تھی, بس یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ جو سرکار جو ہے وہ نبھا لیتے ہیں. میں نے وہاں بیٹھ کر اپنے تمام جتنے تسلیمیات کے دوست ہیں, یقین جانے کئی چہرے میرے سامنے, نام بھی بعض کا میں نہیں جانتا, لیکن ان کے چہرے خود بخود آنا شروع ہو گئے, اور میں ان کے لیے دعا کرتا رہا وہاں بیٹھ کے. یہ بھی دعا کی کہ مولا یہ سب تیری اور تیرے رسول کی محبت میں آتے ہیں, انہیں بھی آنے کی شہادت نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کے ساتھ حضوری بھی عطا فرمائے, حضوری والی حاضری عطا فرمائے, اپنے آقا و مولا سے سچی محبت عطا فرمائے. یہی حاصل زندگی ہے, یہی حاصل بندگی. سبحان اللہ.